معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں وہ 33 34 35 36 آیت کی میں نے ابھی تک آپ سے بات کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اے لوگو اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، میں نے تم کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو یہ دعویٰ کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ میں نے زمین تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو عمارت بنائی، پھر اوپر سے پانی اتارا، پانی کے ذریعے سے زمین سے پھل نکلا، اور میرا ہم سفر نہ ٹھہرا، تم جانتے ہو۔ اس میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ اس میں جو ہے ایک تشبیہ، ایک تو ایک طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ بارش رحمت برساتا ہے، بارش برساتا ہے، تو زمین میں ہر قسم کی پیداوار ہوتی ہے، ہر قسم کی نعمتیں، وہ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کہا کہ اس میں اوپر سے بارش گرنے کا ایک تشبیہ یہ بھی تھی کہ وحی الہی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام جب ان کو کہا کہ اب تم نیچے زمین میں رہو، اس جنت سے، اس سکون سے نکال رہے ہیں، تو پھر ایک کمیونیکیشن کا سلسلہ شروع کر دیا، ایک وحی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جیسے بارش سے نیچے جو ہے زمین جو ہے وہ فرٹائل ہو جاتی، زمین جو ہے نعمتیں پیدا کرتی، اس لیے وحی الہی سے بھی سلسلہ جو ہے آگے شروع ہوا۔ وحی الہی سے وحی الہی کا جبرائیل علیہ السلام کا شروع ہوا سلسلہ، جو 1,24,000 نبیوں پر اترا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری دفعہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وحی کے ذریعے قرآن کا نزول ہوا۔ تو وہ اس صورت میں وہ ضروری ہے، یہ یہاں ثابت کرتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اب آگے فرمایا، اب اگلی آیت میں فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا، جو یہ آیت 38 ہے، اگر تم اس میں شک ہے تو ہمیں اپنے بندے پر اتارا جو ایک صورت ایسے جیسے لے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے مددگاروں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ سورہ یہ آیت کا 38 ہے۔ اور پھر کہا، پھر ساتھ ہی ایک طرف تو چیلنج دے دیا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے ہو ہرگز، بلکہ بار بار اس کو دہرایا کہ نہیں کر سکتے ہو۔ جیسے ہم کسی انسان کو کہتے ہیں بھائی آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہو، پھر ہم اس کو بڑے بڑے ایک سٹریس، بڑے زور کے ساتھ کہتے ہیں بھائی تم بالکل یہ کام نہیں کر، اگر وہ کوشش کرے بھی ہم کہتے ہیں تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ خود یہاں فرما رہا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسی آیت نہیں بنا سکتے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے پھر آگ سے بچو۔ پھر آپ کو ڈر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کو ایک قسم کا آپ کو ایک فورکاسٹ کر رہا ہے کہ دیکھو اس آگ سے بچو، کیونکہ اس کے بدلے میں تمہیں آگ کا سامنا کرنا پڑے گا، جس آگ کا اندر پتھر ہے، اور کافر مینس جو اللہ تعالیٰ کی وحدت کا انکار کرتے ہیں، ان سے بچو، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ان کے لفظی معنی میں اگر دیکھے جائے تو اگر تمہیں لا ریب فیہ اپنے بندے پر اتارا ایک، اب ان کی اگر ہم لفظی معنی میں جائیں، پہلے اس میں آیا سورہ، اس جیسی سورہ لے آؤ۔ سورہ اصل میں بلند منزل یا بلند مقام کو کہتے ہیں، اور سورہ شہر کی فصیل کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورت کو سورج یا تو اس لیے کہا کہ اس کا مقام بلند ہے، یا اس لیے کہ اس طرح فصیل شہر کا احاطہ کرتی ہے، اس طرح سورت مضامین کا احاطہ کرتی ہے، اور ہر سورت بجائے خود ایک کامل کتاب ہے، اور حرف میں قرآن کریم کا ایک حصہ ہے جو دوسروں حصوں سے بسم اللہ کے ذریعے ممیز ہے۔ قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں، ٹوٹل صورتیں، ہم صورتوں کی بات کرتے ہیں، جس میں بہت ساری آیتیں آتی ہیں، 6,000 سے زائد جو آیتیں قرآن شریف میں ہیں، لیکن سورہ جو ہے، سورہ میں بہت ساری آیتیں ہوتی ہیں۔ اس مادے سے قرآن کریم میں اصابرہ کروں کہ میں نے، اچھا یہ فرما آگے شہادہ شہید کا معاملہ آتا ہے۔ کہا کہ ان کو تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت، کا اس کی مثال لاؤ، اس صورت کی مثال وادو شہداءکم، ایک صورت جیسی لاؤ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے مددگاروں کو بلاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شہدا شہید کی جمع ہے، شہدا اور شہادت حاضر ہونا ہے، دیکھنے کے ساتھ آنکھ سے ہو یا بصیرت سے، کبھی محض حاضر ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ شہید صفات باری میں لفظ شہید مختلف معنی میں آتا ہے۔ اللہ کی صفات بھی شہید ہے، اور یہ باللحاظ اپنے کمال کے ہے، یعنی وہ جس کے علم کے اس سے کوئی چیز غائب نہیں، یا علیم المحض علم کے لحاظ سے، الخبیر امور باطنی کے لحاظ سے، شہید امور ظاہری کے لحاظ سے۔ شہید کون کون ہے؟ انبیاء کو اپنی امتوں پر شہید کہا گیا، کیونکہ جس قدر زیادہ کوئی شخص فضیلت رکھتا ہے اس قدر زیادہ شہادت دینے کا اہل ہے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو بھی شہید کہا گیا۔ بالآخر اسے بھی اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو بھی شہید کہتے ہیں، بلکہ حدیث میں جلب مبتون، غریق وغیرہ کو بھی شہید کہا گیا۔ یہاں شہداء کے معنی میں مختلف روایتیں ہیں، بعض کے نزدیک مددگار ہیں، بعض نے معبودان باطل، بعض نے احکام الفصاحہ مراد لی ہیں، اور بعض کے نزدیک ائمہ یعنی پیشرو مراد ہیں۔ راز توحید وحی نے کھول دیا۔ توحید الہی کا اصل راز وحی الہی نہیں کھولا، اس لیے
جب وہی الہی کی طرف اشارہ، جب پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا، پچھلے ویڈیوز میں ہم نے جو شیئر کیا وہی الہی کی بات کی، تو اشارہ کر کے اس کامل وہی کا ذکر کرتے ہیں. اب کہا ہے کہ یہ کون جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو کر حقیقی توحید کی راہ دنیا کو بتا دی. اس آیت میں قرآن کریم نے من جانب والا ہونے پر دلیل ہے، یا ایک بے نظیر کتاب ہے جس کی مثل کوئی نہیں بنا سکتا. قرآن کی مثل کا مطالبہ، یہ دعویٰ قرآن مجید میں کئی جگہ ہے، کہیں اس رنگ میں کہ اس قرآن کی مثل لاؤ، کہیں یوں کہ 10 صورتیں اس کی مثل لاؤ. آخرکار عقل مطالبہ یہ ہے کہ ایک ہی صورت اس کی مثل لاؤ. اور یہ تصریح نہیں کہ اس بارے میں مثل و مثل 3 باتوں میں چاہیے. ایک کتاب یا کلام کی مثل ہونا 3 باتوں میں ہو سکتا ہے: الفاظ کی ظاہری بندش کے لحاظ سے، کمال اور جمعیت کے لحاظ سے، اور اس کے اثر کے لحاظ سے جو اس کلام سے پیدا ہوتا ہے. فصاحت اور بلاغت قرآن شریف فصاحت اور بلاغت میں قرآن شریف کا بے مثل ہونا خود اس سے ظاہر ہے کہ زبان عربی میں فصاحت بلاغت کا معیار مانا جاتا ہے، حالانکہ اس وقت نازل ہوا جب عربی زبان میں نثر کا رواج نہ تھا. باللحاظ کمال مضامین یہ حالت ہے کہ نہ صرف تمام مذاہب کے اصول باطلہ کی تردید کرتا ہے، اصول حق کو کھول کر بیان کرتا ہے، بلکہ تمدن اور معاشرت اور سیاست کے اصول کو بھی بیان کرتا ہے. پھر جس بات کا دعویٰ کرتا ہے، تو مثال کے طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جیسی آیت لاؤ، اب اس آیت میں جو ہے یہ تمام باتیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے کوئی کمپیریزن کرنا ہے، اگر آپ کوئی نئی آیت کریمہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو چیلنج کر رہا ہے، لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ جو قرآن نزول ہوا ہے یہ غلط ہے. بہت سارے کریٹک جو ہے بہت ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ یہاں چیلنج کر رہا ہے، بھائی اگر تمہیں شک ہے تو لاؤ اس جیسی آیت. اب اس آیت میں کیا کیا ہونا چاہیے، کس آیت میں کیا کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے بارے میں جو کہا گیا کہ اس کی بہت ہی زبان بہت ہی اعلیٰ ہے، اس میں جو مضمون ہے اس کی بہت ہی ایک ڈیٹیل ہے. اس کے بعد ان آیت کریمہ میں جو اس کا جو اثر ہے، اس کا امپیکٹ ہے کہ لوگوں کو جو ریفارم کر دیتا ہے، وہ تمام باتیں اس آیت میں ہونی چاہیے جو کہ آیت آپ مقابلے کے لیے لا رہے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو، اور ایک کتاب کا حکم رکھتی ہے. مگر سب سے واضح معیار مثل ہونے کا یا نہ ہونے کا یہ ہے کہ جو کام اس کتاب نے کر کے دکھایا وہ دوسری کسی کتاب نے کر کے نہیں دکھایا. اب یہ آخری جو بات ہے جس سے اس کا امپیکٹ بڑھا، جس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں جو ہے پورے عرب میں جو ہے تبدیلی لائی، پورا عرب جو ہے تبدیل ہو گیا، سارا تبدیل ہو گیا. اور تمام وہ برائیاں جو تھی، جو ہر قسم کی دنیا میں جو برائی ہوتی تھی اس قوم میں موجود تھی، قریش میں موجود تھی، ان لوگوں میں موجود تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگجو تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں کرتے تھے، نہ عورتوں کا کوئی لحاظ تھا، نہ طلاق کا کوئی سلسلہ تھا، نہ مطلب کسی معاملے میں بھی کوئی اصول قائم دائم نہیں تھا. تو وہ تمام باتیں جو ہے شراب وغیرہ ہر چیز جوا وغیرہ، کون سی برائی جو آج کی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں وہ تمام برائیاں اس وقت موجود تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنے آپ کو جو ان کے سامنے پیش کیا، تو جب ان کی بعثت سے پہلے کی زندگی بھی ان کی ایک امین ان کو کہتے تھے، عرب کے لوگ ان کو امین کہتے تھے. اپنی امانتیں ہیں مکہ کے لوگ ان کو باقاعدہ ان کو دیتے تھے، اس لیے ان کو امین کہا جاتا ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب اس دور میں جس وقت کعبہ شریف کی باقاعدہ ری بلٹ ہو رہا تھا، کعبہ شریف کی مرمت ہو رہی تھی، تو سنگ اسود کا معاملہ جب آ گیا، جب وہ کام سارا ہو گیا، سنگ اسود کو وہاں پر رکھنا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، ان میں سے یہ پیدا ہو گیا کہ اب کون اس کو رکھے گا، کون سردار اس کو اس میں رکھ دے گا. تو وہاں پر ایک قسم کا ایک کنفیوژن سا پیدا ہو گیا کہ کون آدمی تمام سرداروں میں کون آدمی اس کو کعبہ شریف میں رکھے گا. تو اس پر سب نے اتفاق رائے سے یہ کہا کہ کل صبح جو بھی پہلے یہاں کعبہ شریف میں آئے گا وہی فیصلہ کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا صبح جلدی جانا، اور غار حرا میں بھی وہ جاتے تھے، بات کرتے تھے. لیکن اس دور میں اپنی نارمل زندگی جو تھی ان کی، جب وہ جو بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے اپنے چاچا کے ساتھ بھی، اور حضرت خدیجہ ان کی اہلیہ تھی، تو اس وقت وہ صبح سب سے پہلے وہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سب سے پہلے وہیں ان کا وہاں پہنچے. تو جب وہ پہنچے تو اس کے بعد جب قریش آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کرو. انہوں نے کہا کہ ایک چادر لاؤ، سفید چادر لائے گی. اس پر تمام قریشی لوگوں نے جو ہے اس کو پکڑا، ہر طرف سے پکڑا، اور پتھر کو سنگ اسود کو وہاں رکھا. تو اس کے بعد چادر انہوں نے پکڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ اسود کو کعبہ شریف میں رکھ دیا. تو یہ ایک انٹیلیجنٹ موو تھا کہ کسی کو ناراض بھی نہیں کیا، اور ایک معاملہ بھی جو ہے وہ ہو گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، تم ایسی صورت نہیں لے پاؤ گے، تمہارے لیے جو ہے یہ غلط ہے، تم جو اس کا انکار کرتے ہو. وقودہ الناس والحجارۃ، بچو اس ایندھن سے اور جس میں پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ آگ تیار کی گئی ہے. یہاں ایک پیشن گوئی ہے ان آیت کریمہ میں دیکھیں تو، اگر یہاں پر ایک پیشن گوئی جو کہا کہ یہ
پتھریں کافروں کی تیاری، اس میں ایک پیشن گوئی بھی ہے. اس کتاب کی مثل کبھی کوئی بنا نہیں سکے گا. اس کی صداقت آج آفتاب سے بھی زیادہ. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود ایسی کھلی دلائل کے کہ زبر اور زیر میں آج 1400 سال تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح کہا کہ یہ ہم نے اتارا ہے، یہ ہماری کتاب ہے، ہم اس کی محافظت، ہم اس کے محافظ ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس میں ٹیمپرنگ، پہلی کتابوں کی اللہ تعالیٰ نے کوئی ضمانت نہیں لی تھی کہ جو ہم نے صحیفے اتارے ہیں ان کی حفاظت کریں گے، نہیں لی تھی. اور ان میں ٹیمپرنگ ہوگی، ان میں بہت ساری چیزیں جو ہے لوگوں نے، انسانوں نے اپنے طبیعت کے حساب سے اس میں جو ہے انٹر کر دی. لیکن قرآن شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا چونکہ یہ میری اتاری ہوئی کتاب ہے. یہاں پیشن گوئی یہ، اور یہ میں نے جو آگ کی بتاوا، اس صداقت آج آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہے. باوجود کھلی دلیل کے جو شخص توحید کو چھوڑتا ہے، بت پرستی اختیار کرتا ہے، اس کا انجام آگ ہے. یا دوزخ کی آگ کے متعلق فرمایا کہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. گویا شرک یا بت پرستی سے ہی پیدا ہوتی ہے. سارے گناہ شرک کے ہی فروع ہیں. جس طرح ساری نیکیوں کی جڑ توحید ہے، پھر پتھر کے مینوں میں دوزخ کا ایندھن ہے. پتھروں سے مراد یہاں موادان باطل ہیں. جیسے کہ امام راغب نے ایک قول نقل کیا ہے کہ مراد ایسے لوگ ہیں جو حق کے قبول کرنے میں ایسے سخت دل ہوتے ہیں جیسے پتھر. اس کی طرف وہی کا ہجارت ہے، وہ اشدو کا سوات ہے، میں اشارہ ہے. عربی میں بڑے بڑے ہیبت ناک آدمی کو بھی ہجر کہا جاتا ہے، جس پر دوسروں کی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہاں الحجارت سے مراد وہ کثیر قلب لوگ ہیں جو ختم اللہ اللہ قلوب، جیسے ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے شروع میں ختم اللہ اللہ قلوب والاسم والابصار غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ایسے لوگ بہرے گونگے ہیں. یہ بھی سمبالک یہاں پر ان کو جو بتایا گیا ہوگا، یہ پتھر دل لوگ ہیں جن پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے کے مصادق ہیں. اور الناس سے مراد عام لوگ ہیں. لوگوں کا دوزخ کا ایندھن ہونا بتاتا ہے کہ لوگوں الناس کا مطلب یہاں کا لوگ کا دوزخ کا ایندھن ہونا. دوزخ انسان کے اعمال کا، دوزخ جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ اعمال کا نتیجہ ہے. اس کا ایندھن یعنی جسے آگ جلتی ہے تو خود انسان ہی ہے، کچھ اور نہیں ہے. عدت الکافرین میں بتایا کہ وہ جو اگلی آیت کریمہ ہے جو کہا کہ عدت للکافرین، کہا کہ بتایا کہ وہ کفر سے ہی تیار ہوتی ہے. مسلمانوں میں جس قدر حصہ کفر کا ہے اس قدر اس کے لیے دوزخ ہے. دوزخ پر فرا، یہی وجہ ہے کہ صحابہ اور تابعین صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ پر آخر فنا آ جائے گی. جیسے کہ ابن تمیمہ نے یہ قول ایک جماعت سے نقل کیا ہے، کیونکہ روایت سے یہ صاحب معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اس میں کوئی نہ رہے گا. بس جب کوئی انسان اس میں نہ رہا، اس کا ایندھن ختم ہو گیا، تو وہ آگ بھی فنا ہو جائے گی. اس پر جو ہے یہ ایکچولی سورہ ہود میں اس کی پوری تفصیل ہے. سورہ ہود جب ہم پڑھیں گے تو اس وقت اس دوزخ کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو یہاں میں یہ آیت کریمہ جو 38 ورس ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ہے 37 اور 38 ورس کو جو ہے میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل اور اس کی جو ہے تفسیر جو بیان کی ہے. والسلام.